बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का वादा माग़फ़िरत। पहली शर्त थी इस्लाम और आज हम पढ़ेंगे दूसरी शर्त ईमान। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और हाथों से दूसरे मुसलमान हिफाजत में रहें, सलामती में रहें। ज़बान और हाथों का तज़किरा इसलिए किया गया कि आम तौर पर यही दो चीज़ें इंसान के लिए ईज़ा का सबब बनती हैं। या तो इंसान ज़बान से किसी का दिल दुखाता है या अपने हाथों से किसी को ईज़ा पहुंचाता है। इन दोनों में भी ज़बान का तज़किरा इसलिए किया कि ज़बान का ज़ख्म तलवार के ज़ख्म से भी ज़्यादा हुआ करता है, बल्कि इंसान अपने हाथों से तो ईज़ा इनको पहुंचाता है जो सामने हाज़िर होते हैं, जबकि ज़बान से ईज़ा इन लोगों को भी पहुंचाता है जो हाज़िर नहीं होते बल्कि पहले ज़मानों में गुज़र चुके होते हैं। दूसरी शर्त ईमान। वल्मुमिनीन वल्मुमिनात। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें। ईमान कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो शरीयत लाए हैं, इसकी ज़बान से इकरार करना और दिल से इसकी तस्दीक करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को एक मानना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की तस्दीक करना, किताबों पर ईमान लाना, मलाइका को मानना, क़यामत के दिन पर ईमान रखना, तकदीर में जो खैर और शर है इस पर ईमान लाना। गोया जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमाम का ज़बान से इकरार कर लेने और दिल से मान लेने को ईमान कहते हैं। ये ईमान इतना कीमती है कि जब कोई बंदा ईमान लाता है, कलमा पढ़ता है, तो एक फरिश्ता इसका ये अमल लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में हाज़िर होने के लिए आसमान की तरफ जाता है। रास्ते में इसकी मुलाकात एक दूसरे फरिश्ते से होती है। ऊपर से आने वाला फरिश्ता पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, एक आदमी ने कलमा पढ़ा है, मैं इसका ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। फिर दूसरा फरिश्ता पूछता है, तुम नीचे कहाँ जा रहे हो? वो जवाब देता है, जिस शख्स ने कलमा पढ़ा, मैं इस बंदे के लिए बख्शिश का पैगाम लेकर जा रहा हूँ। चनाचे जिस बंदा ने भी कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया, उससे पहले जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला सब गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। तो बंदे के पास सबसे कीमती चीज़ इसका ईमान है। हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, इनमें पहला दर्जा यानी इब्तदाई दर्जा माल का है। माल की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में कदरो कीमत है, इसलिए माल को ज़ाया करने से मना फरमाया। फजूल खर्ची को गुनाह कबीरा फरमाया। लेकिन इंसान की जान इससे भी ज़्यादा कीमती होती है। इसीलिए जब कोई बंदा बीमार होता है तो वो अपनी ज़िंदगी का कमाया हुआ सब माल अपनी सेहत के लिए खर्च कर देता है। मालूम हुआ कि जान माल से ज़्यादा कीमती चीज़ है। एक चीज़ और भी कीमती है, इसको इज्जत व आबरू कहते हैं। इंसान की इज्जत इसकी जान से भी ज़्यादा कीमती है। इसीलिए अगर कोई अपनी इज्जत व आबरू बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे तो हदीस पाक में आया कि अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन शहादत का रुतबा अता फरमाएंगे। तो पहला दर्जा माल का, इससे ऊपर वाला दर्जा इंसान की जान का, और इससे भी ऊपर वाला दर्जा इंसान की इज्जत व आबरू का हुआ।
لیکن اس سے بھی اوپر کا درجہ انسان کے ایمان کا ہے۔ ایمان سے زیادہ انسان کے پاس کوئی چیز قیمتی نہیں، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بندے کو کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہی نہ ہو تو وہ بعض دفعہ اس چیز کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ شیخ سعدی اپنا واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بچپن میں میری والدہ نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر پہنا دی۔ میں باہر آیا تو مجھے ایک آدمی مل گیا جو ٹھگ تھا۔ اس کے پاس گڑ کی ڈلی تھی، اس نے وہ گڑ کی ڈلی مجھے دی اور کہا اس کو چکھو۔ میں نے جب اس کو چکھا تو وہ بہت میٹھا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا تم اپنی انگوٹھی کو چکھو۔ جب میں نے اسے چکھا تو اس میں کوئی ذائقہ کوئی مزہ نہیں تھا۔ وہ ٹھگ کہنے لگا تم مزیدار چیز لے لو اور یہ بے مزہ چیز مجھے دے دو۔ میں چھوٹا تھا، میں نے اس سے سودا کر لیا، چنانچہ میں نے سونے کی انگوٹھی دے کر گڑ کی ڈلی اس سے لے لی، کھا لی، اس لیے کہ اس وقت ان کو اس انگوٹھی کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں تھا۔ بالکل یہی حساب ہمارا اور شیطان کا ہے۔ شیطان کی مثال ایک ٹھگ کی سی ہے۔ ہمیں اگر ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ نہ ہو تو یہ دنیا کی لذتوں کی ڈلی ہمیں کھلا دیتا ہے اور ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان کو ایمان کی قدر و قیمت کا پتہ ہو تو پھر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تم ایمان کے اوپر جمے رہنا، اگرچہ تجھے سولی پر بھی لٹکا دیا جائے یا آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان بن دیکھے ماننے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا جب کسی بندے کے دل میں شک آ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ شک بہت زیادہ بری مرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو شرک سے بھی پہلے شک سے اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشکاک والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شک سے اور شرک سے اور مخالفت سے اور نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ تو دیکھیے شک اتنی بری چیز ہے، اس لیے قرآن مجید کی ابتدا میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد بتایا ھدی للمتقین کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی بندے کے دل میں شک ہو تو اس کو قرآن سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، کسی بات سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ شک ایمان کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ عورتیں آپس میں بات کرتے ہوئے کہتی ہیں او جی کیا پتہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جو شک کی بات ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ بھئی کیوں پتہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کی تفصیل بتا دی، نیک آدمی کے ساتھ آگے کیا ہوگا اور برے کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ تو یوں کہہ دینا کہ جہاں میٹھا آگے کس نے جا کر ڈٹھا۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آگے جا کر دیکھا اور انہوں نے جہاں آ کر بتلا دیا کہ جنت کے حالات یہ ہیں اور جہنم کے حالات یہ ہیں۔ اب ہمیں اس کے اوپر اتنا پکا یقین کرنا چاہیے کہ جیسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا ہی پکا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جنت اور جہنم کو بن دیکھے میرا اتنا پکا یقین ہے کہ اگر دونوں میری آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو میرے یقین میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ گویا بن دیکھے اتنا یقین تھا کہ اگر دیکھ بھی لیتے تو یقین میں ذرا بھی اضافہ نہ ہوتا۔ تو ہمیں ایمان میں اتنا ٹھوس ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم ان چیزوں پر اتنا پکا یقین رکھتے ہیں جیسے بات کرتے ہوئے ہمارے پاؤں کے نیچے چٹان ہے۔ اتنے یقین کے ساتھ ہم کہیں کہ ہم اللہ کو، اس کے رسولوں کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، قیامت کے دن کو مانتے ہیں تو یہ ایمان کہلائے گا۔ یہ جو ڈگمگ یقین ہوتا ہے ایسی باتیں کرنے کی کیا پتہ آگے کیا ہوگا، کیوں پتہ نہیں۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تفصیل بتا دی، اس لیے اب شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم سے جب بھی کوئی پوچھے ٹھوس بات کرنی چاہیے، کیا آپ مومن ہیں؟
جی ہاں، پکی بات ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اس میں ذرا بھی کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور اس ٹھوس ایمان پر بھروسہ رب العزت کی طرف سے ہمیں اجر ملے گا، کیونکہ بندے کے ایمان کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے گندم چاہیے، کیونکہ فقاہت کا زمانہ تھا، اس لیے لوگوں نے اس نوجوان کو کچھ گندم دے دی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، انہوں نے کچھ اور بھی دے دی۔ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے، تو لوگوں نے کہا بھئی اگر تمہیں اس سے بھی زیادہ چاہیے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ صاحب اختیار ہیں، وہ جتنی گندم جس کو چاہیں دے دیں۔ وہ نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت مجھے گندم چاہیے۔ آپ نے بھی اس کو دے کر کرندوں کو کہہ دیا کہ اس کو اتنی گندم اور دے دیں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا نوجوان تجھے کام کرنے والے لوگوں نے بھی گندم دی، میں نے بھی گندم دلوا دی، اور تیرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوتا اور زیادہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اس نوجوان نے آگے سے جواب دیا حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے بہت زیادہ گندم دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، پوچھا بھئی کون ہو؟ تو اس نے کہا حضرت جب زلیخا نے آپ پر بہتان لگایا تھا تو جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں۔ اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا انہیں اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس بچے کے ماتھے پر بوسہ لیا اور اسے پیار دیا اور اسے بہت زیادہ گندم دی، اور کارندوں کو کہا کہ اس نوجوان کو گندم گھر پہنچا کر آؤ۔ جب اتنی عزت سے اتنے اکرام سے اس نوجوان کو رخصت کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے میرے پیارے یوسف آپ نے اس نوجوان کا بڑا اکرام کیا۔ تو عرض کیا کہ پروردگار عالم یہ وہ نوجوان ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ میرے سامنے آیا تو میرا جی چاہا کہ جتنا کچھ میں اس نوجوان کو دے سکتا ہوں دے دوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے یوسف گواہ رہنا جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اتنا دیا جو آپ دے سکتے تھے۔ میں پروردگار بھی یہ کہتا ہوں کہ جو شخص دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، قیامت کے دن جب میرے پاس آئے گا میں بھی اسے اتنا دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ بے شک۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔